ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کا آغاز کریں گے۔ MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی صوبائی حکومت اور بلدیاتی اداروں کی کارکردگی پر کڑی تنقید۔ انہوں نے کہا کہ کل کی بارش نے سندھ حکومت اور میئر کراچی کے تمام دعوے بے نقاب کر دیے ہیں۔ 40 ملی میٹر بارش کو برداشت کرنے کا دعویٰ ناکام ہو گیا اور عوام سڑکوں اور گھروں میں پانی کے باعث خوار ہو گئے۔ فاروق ستار نے الزام عائد کیا کہ 17 سالوں کی بدترین بدعنوانی کل کے دن کھل کر سامنے آ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر نالوں اور کچرے کی صفائی مستقل بنیادوں پر ہو تو شہر 400 ملی میٹر بارش بھی برداشت کر سکتا ہے۔ MQM رہنماؤں نے پیپلز پارٹی، PTI اور جماعت اسلامی سب کو شہر کی تباہال صورتحال کا برابر کا ذمہ دار قرار دیا۔ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے کیونکہ جو شہر کا منظر تھا مکمل طور پر ڈوبا ہوا شہر بارش کے بعد۔ اچھا، اب ہم نے بھی یہ طے کیا ہے کہ ہم جو تنقید کریں وہ احتیاط کے ساتھ کریں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو موسم کی تبدیلی ہے وہ اپنی جگہ پر ایک فیکٹر ہے، اور جو کچھ ہوا ہے یہ اس کے نتیجے میں بھی ہوا ہے۔ اور میرے بھائی مرتضیٰ وہاب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نالوں کی کیپیسٹی 40 ملی میٹر، اگر بارش ہو 40 ملی میٹر تو پھر ہمارے نالے اسے برداشت کر سکتے ہیں اور اس پانی کا نکاس کر سکتے ہیں، اس کی نکاس ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر 40 ملی میٹر سے اوپر ہو تو ہمارے نالوں کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ فاروق ستار کی اصل شکایت وزیر اعظم سے ہے، مگر غصہ سندھ حکومت پر نکال رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ذاتی شکووں کو سیاسی ایجنڈے میں بدلنا فاروق ستار کی پرانی روایت ہے۔ کل کی بارش کو جواز بنا کر 17 سالہ بدعنوانی کا الزام لگانا دراصل ان کی بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ MQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ایک بیان میں سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر برائے اطلاعات، ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ MQM یہ نہ بھولے کہ وہ طویل عرصے تک اقتدار کا حصہ رہی ہے اور آج بھی کراچی کے شہری ان کے نام نہاد شہری حکومت کے دور کی کرپشن، جعلی بھرتیوں اور اداروں کی تباہی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے کراچی میں وہ کام کر دکھایا جو MQM اپنی 40 سالہ تاریخ میں نہیں کر سکی۔ شدید بارش کے بعد شہر کے اہم علاقے چند گھنٹوں میں معمول پر آ گئے تھے تو MQM بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ NDMA اور PDMA کے ساتھ مل کر ریسکیو اور ریلیف کا عمل جاری ہے۔ بارش ایک قدرتی عمل ہے، مگر MQM قدرتی آفت میں بھی سیاست چمکانے سے باز نہیں آتی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کراچی سندھ کا دل ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ شہر کو سندھ سے الگ کرنے کا بیانیہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے کراچی کے لیے اربوں روپے کے منصوبے مکمل کیے ہیں، جن میں پیپلز بس سروس کے 4 منصوبہ اور انفراسٹرکچر کی بہترین نمایاں مثالیں ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار کو چاہیے کہ وہ بے بنیاد الزامات لگانے کے بجائے اپنی جماعت کی گزشتہ 40 سالہ کارکردگی کا حساب دیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کل جو کراچی میں ہوا ہے اس کے سب ذمہ دار ہیں۔ منصورہ میں تربیت گاہ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی میں کروڑوں اربوں روپے نالوں کی صفائی کے لیے ہوتے ہیں لیکن صفائی نہیں ہوتی۔ حافظ نعیم الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ کل کراچی میں زیادہ بارش ہوئی، کراچی منی پاکستان ہے، کراچی میں کرپشن کا سسٹم مسلط کیا گیا ہے۔ بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ بارش ہوئی ہے، لیکن کراچی کا حال کو جا کر دیکھیں۔ 3.5 کروڑ لوگوں کی آبادی کا شہر، پاکستان کا معاشی ہب، پاکستان کا کوئی ضلع، کوئی تحصیل اور کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جس کا تعلق کراچی یا کراچی کے لوگوں سے نہ ہو۔ منی پاکستان ہے۔ اب آپ بھی یہاں مردان اور نوشہرہ کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا فرد بھی نہیں ہوگا جس کا کوئی ریلیشن شپ کراچی میں کسی فرد کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہر جگہ لوگ ملتے ہیں، وہاں رہے ہیں، وہاں پڑھے ہیں، وہاں کام کیا ہے، وہاں ہمارے عزیز رہتے ہیں، رشتہ دار رہتے ہیں۔ منی پاکستان ہے۔ 40 سال سے اس شہر کو لوٹ رہے ہیں دونوں مل کر۔ یہ اربن فلڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ اربن فلڈنگ ایسے ہوتی ہے کہ کروڑوں اور اربوں روپے برساتی نالوں اور ان کے جو راستے ہیں ان کی صفائی نہیں ہوتی اور کاغذوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہم نے صاف کر لیے۔ اور کون کرتا ہے؟ یہی سارے لوگ کرتے ہیں۔ یہ قبضہ میئر، یہ قبضہ سسٹم جو اس وقت وہاں سیٹیں بانٹی گئیں، کیسے روکیں گے یہ اربن فلڈنگ؟
नाले ये साफ ना करें बरसाती, सड़कें ये बनाए ना, जो 2 साल का प्रोजेक्ट है वो 15 साल में होता हो। और उस शहर को जो मिनी पाकिस्तान है, जो आधी एक्सपोर्ट करता है, जो 60% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, पूरे पाकिस्तान का टैक्स एक तरफ होता है, कराची का एक तरफ होता है, 42% इनकम टैक्स देता है कराची, उसके लोग। और उसका आलम यह है कि ऐसे कराची में बारिश के बाद पैदा होने वाली शदीद सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज मैदान में आ गई। कोर 5 की इंजीनियरिंग टीम हैवी मशीनरी और बोट्स के साथ गरीबाबाद अंडर बाईपास पहुंची और निकासी आप का अमल शुरू कर दिया। शदीद बारिशों के बाद कराची के नशेब इलाके से रियाब आ गए, जिससे ट्रैफिक की रवानी और कारोबारी सरगर्मियां मफलूज हो गई हैं। सूरत हाल में पाक फौज ने इंतजामिया के साथ मिलकर पानी की निकासी का काम संभाल लिया। कोर 5 की इंजीनियरिंग टीम ने हैवी पंपिंग मशीनों और बोट्स की मदद से पानी निकालने का अमल तेज़ किया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सुबहान के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया, वाटर बोर्ड और फ़ौज की मुश्तरका कोशिशों से शाम तक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुतासर इलाकों से पानी साफ़ कर दिया जाएगा। शहरियों ने फ़ौज की शमूलियत को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि जल्द ही मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो जाएगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी, डिप्टी कमिश्नर शर्खी, MC चन्नेसर टाउन के हमरा शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके बरसात के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया है। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ की बारिशों के बाद कराची में पानी की निकासी का काम बारिशों के थम जाने के फ़ौरी बाद शुरू कर दिया गया था। अचानक तेज़ बारिश और अवाम की जानिब से फ़ौरी एक साथ घरों की रवानगी के बायस सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया और मुतादिद गाड़ियाँ उसमें ख़राब होने से सूरत हाल मज़ीद अबतर हो गई। आज सुबह तक शहर भर की तमाम अहम शाहराहों को क्लियर कर दिया गया है। अलबत्ता नीपा चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री समेत कुछ मकामात पर थोड़ा पानी मौजूद है और वहाँ मशीनरी काम कर रही है। यह कहना कि हुकूमत सिंध या बल्दियाती हुकूमत की जानिब से कोई तैयारी नहीं की गई, ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हमारी तैयारी न होती तो 150 मिलीमीटर बारिश का पानी कुछ घंटों में सड़कों से कैसे निकल सकता था। जिन जिन मकामात पर बारिश के पानी की निकासी का काम मुकम्मल कर लिया गया है, उन चौकिंग पॉइंट्स की निशानदही भी हो गई है। वहाँ पर मशीनरी और अमला मानसून सीज़न की बारिशों के दौरान तैनात रहेगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की रहनुमाई में यूनिवर्सिटी रोड के बड़े हिस्सों पर निकासी आप का अमल ट्रांस कराची BRT रेड लाइन टीम की जानिब से जारी है। यूनिवर्सिटी रोड के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए फ्लैगमैन तैनात कर दिए गए हैं। BRT रेड लाइन टीम की जानिब से क्रेनों का इस्तेमाल फंसी हुई गाड़ियों को निकालने, बैरियर की दुरुस्तगी और सड़क की मरम्मत के लिए काम किया जा रहा है। कराची में मज़ीद बारिश की पेशगोई है, इसलिए ट्रांस कराची की टीम किसी भी रुकावट पर काबू पाने के लिए अलर्ट और स्टैंड बाय पर मौजूद है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने म्यूनसिपल कमिश्नर सदर टाउन नूर हसन जोखियो, XCN, B&R आसिम खान और दीगर के हमरा सदर टाउन में कायद आज़म की जाए पैदाइश वज़ीर मेंशन समेत दीगर इलाकों का दौरा करके बरसात के हवाले से तफसीलात तलब की। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने हिदायत देते हुए कहा कि फ़ौरी तौर पर बारिशों के बाद सड़कों से पानी की निकासी को हंगामी बुनियादों पर निकालने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। तमाम अहम शहरों को क्लियर किया जाए ताकि इलाकों में मशीनरी या दीगर सामान की तरसील को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम बल्दियाती मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं और तमाम अमला फौरी तौर पर निकासी आपके काम में मसरूफ़ रहे। अहम शाहराहों पर पानी की निकासी के बाद छोटी शाहराहों और गली महलों से भी बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाएगा। शहरियों से अपील है कि वो बारिशों के बाद सड़कों पर पानी के बायस अपने नकलो हमल को महदूद रखें ताकि खुदा नखास्ता किसी हादसे से बचा जा सके। शहरियों से ये भी गुजारिश है कि वो बारिश के बिजली के पोल्स और बिजली के दीगर तनसीबात से दूर रहें। डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्यात कराची आसिफ जान सिद्दीकी ने यूसुफ गोड का दौरा करके चौकिंग पॉइंट्स खोलने के अहकाम जारी कर दिए। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल के हमरा डिप्टी कमिश्नर बस्ती, चेयरमैन मंगोपीर और दीगर भी मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्यात कराची आसिफ जान सिद्दीकी ने अल्लाह वाली चौरंगी पर मौजूद चौकिंग पॉइंट्स का मुआयना किया, जिसके खुलने से सरजानी, मंगोपीर और ज़िला सेंट्रल के कई इलाकों की निकासियात में बेहतरी और नुमाया रिलीफ मिलेगा। अवाम ने इस इक़दाम को सराहा।
کراچی میں 19 اگست کو ہونے والی شدید بارشوں کے باعث شہر بھر میں 8 سے 10 فٹ تک پانی جمع ہو گیا۔ بلدیہ ٹاؤن میں بھی مسلسل اور تیز بارش کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش کا سلسلہ صبح سے رات گئے تک جاری رہا، جس کے نتیجے میں علاقوں کی اہم شاہراہیں اور گلیاں زیر آب آ گئیں۔ اس ہنگامی صورتحال کے پیش نظر صدر کماڑی لیاقت اسکانی کی خصوصی ہدایت پر چیئرمین بلدیہ عبدالکریم اسکانی، میونسپل کمشنر سالک احمد بھٹو براہ راست نگرانی میں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن، بلدیہ کے افسران، سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ، بلدیہ کی مشینری، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور واٹر بورڈ کی ٹیموں نے مشترکہ طور پر نکاسی آب کا ہنگامی آپریشن شروع کیا۔ اس موقع پر چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عبدالکریم اسکانی نے کہا کہ پہلے ہی تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو الرٹ کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پر ٹی ایم سی بلدیہ کی سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ، انجینئرنگ برانچ، افسران اور لیبر عملہ صبح سے رات گئے تک گراؤنڈ پر موجود رہا۔ بروقت اقدامات اور ٹیم ورک کی بدولت آج ہب ریور روڈ، 5B روڈ، 13D روڈ، جنگل اسکول، روبی مال، شارع وقاص سمیت بلدیہ ٹاؤن کی تمام اہم شاہراہوں سے بارش کا پانی مکمل طور پر نکال دیا گیا اور ٹریفک کی روانی بحال کر دی گئی ہے۔ چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم میونسپل کارپوریشن سوراب گوٹ کی مختلف یونین کونسلز کا دورہ کر کے جاری نکاسی آب کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر چیئرمین سوراب گوٹ کے ہمراہ میونسپل کمشنر تنویر ارائیں، متعلقہ محکمہ جات کے افسران اور ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سوراب گوٹ کی جانب سے رین ایمرجنسی پر مامور عملہ بھی موجود تھا۔ اس موقع پر چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سوراب گوٹ کے ہمراہ شارع معمار ایونیو، شارع آئی بی سومرو ایونیو، شارع ڈاکٹر عرفان کا دورہ کیا۔ چیئرمین سوراب گوٹ لالا عبدالرحیم نے اس موقع پر کہا کہ کراچی میں بارشوں کے پیش نظر سوراب گوٹ میں رین ایمرجنسی کے تحت ڈیوٹیز پر مامور افسران اور مختلف محکمہ جات کے عملہ اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ورکرز کی ہمت اور عوام کی خدمت کے لیے ہر صورت میں فرائض سر انجام دینے پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اس وقت تک ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سوراب گوٹ ٹاؤن کا عملہ رین ایمرجنسی کے تحت ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سوراب گوٹ کا عملہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ورکرز کے ہمراہ ٹاؤن کے مختلف شاہراہوں پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سوراب گوٹ کے اکثر و بیشتر بڑی شاہراہوں پر ٹریفک رواں دواں ہے۔ چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ نے کہا ہے کہ شہر میں متوقع مزید بارشوں کے پیش نظر بارشوں سے ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بچاؤ، برساتی پانی کی نکاسی اور عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے صدر ٹاؤن میں رین ایمرجنسی مسلسل نافذ رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں قائم رین ایمرجنسی سینٹرز 24 گھنٹے مسلسل کام کرتے رہیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بارشوں کے دوران میونسپل کمشنر نور حسن جوکیو، ڈائریکٹر سینیٹیشن عاصم علی، سپرنٹنڈنٹ انجینئر B&R سلمان رحمان میمن کے ہمراہ مختلف علاقوں میں صدر ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے برساتی پانی کی نکاسی کے جاری کاموں کے معائنے کے موقع پر کیا۔ چیئرمین منصور شیخ نے کہا کہ میں خود عوامی نمائندوں اور افسران کے ہمراہ صدر ٹاؤن کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے برساتی پانی کی نکاسی کے کام کو مانیٹر کر رہا ہوں۔ نکاسی آب کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کرنے کے باعث صدر ٹاؤن میں صورتحال کنٹرول میں ہے۔ میونسپل کمشنر نور حسن جھوکیو نے کہا کہ گاڑیوں کو درست حالت میں رکھنے اور فوری مرمت کی ضرورت کے پیش نظر آٹو ورکشاپ 24 گھنٹے کھلا رہے گی اور کارکردگی میں مزید بہتری کے لیے تمام محکموں کا آپس میں باہمی رابطہ انتہائی ضروری ہے۔ نور حسن جھوکیو نے کہا کہ محکمہ M&E کو خصوصی ہدایت دی کہ نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کے لیے ڈی واٹرنگ پمپس اور دیگر مشینیں درست حالت میں موجود ہیں، جبکہ محکمہ باغات سائن بورڈز اور درختوں کے گرنے کی صورت میں فوری طور پر ہٹانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے گی۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی مسلسل تیز برسات کے باوجود نکاسی آب اور ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے اور خراب گاڑیوں کو ایک طرف کرنے کے لیے از خود متحرک رہے۔ انہوں نے میونسپل کمشنر عالمگیر جنیجو اور دیگر افسران کے ہمراہ گلستان جوہر یونیورسٹی روڈ سمیت صفورہ ٹاؤن کی مختلف شاہراہوں کا ہنگامی دورہ کیا اور تیز برسات کے بعد صورتحال کا معائنہ کرنے کے ساتھ شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے کے لیے از خود متحرک رہے۔ خراب گاڑیوں کو ایک طرف کرنے کے لیے چیئرمین راشد خاص خیلی، میونسپل کمشنر عالمگیر جنیجو کے ہمراہ بذات خود متحرک رہے، جبکہ نکاسی آب کے لیے موقع پر احکامات صادر کرنے کے ساتھ نکاسی آب کے امور سر انجام دلوائے۔ اس موقع پر چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی نے کہا کہ مسلسل تیز برسات کے باوجود افسران اور عملہ متحرک ہیں اور اس بار کوشش کر رہے ہیں کہ شاہراہوں کو رواں دواں رکھنے کے لیے اقدامات کیے
کیے جائیں۔ مزید برسات نہیں ہوئی تو چند گھنٹوں میں صورتحال نارمل ہو جائے گی۔ 140 ملی میٹر یا اس سے زائد برسات معمولی بات نہیں، جس کے بعد نکاسیاب کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ مکمل طور پر متحرک ہیں اور عوام کے درمیان موجود ہیں، کوشاں ہیں کہ انہیں پریشانی سے بچایا جائے گا۔ دوسری جانب چیئرمین لیاری ٹاؤن ناصر کریم بلوچ نے رین ایمرجنسی کے تحت ٹاؤن کے مختلف مقامات کا دورہ کر کے جاری نکاسیاب کے کاموں کا جائزہ لیا۔ چیئرمین لیاری ٹاؤن ناصر کریم بلوچ نے چاکی واڑہ پمپنگ اسٹیشن سمیت دیگر پمپنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین لیاری ناصر کریم بلوچ نے کہا کہ ہم عوام کے درمیان لوگ ہیں، ان کے درمیان ہی رہیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد برساتی پانی کے نکاسی کے کاموں کو مکمل کر لیا جائے۔ ٹاؤن کا ہر افسر اپنے فرائض کے لیے مصروف عمل ہے۔ ٹاؤن میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے بعد ہی رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، جس کے باعث صورتحال کنٹرول میں رہی۔ ٹاؤن میں موجود متعدد شاہراہیں کلیئر ہیں، جو جگہوں پر پانی موجود ہے اس کو کلیئر کرنے کا عمل جاری ہے۔ افسران اور عملے کو ہدایت دے دی ہے کہ عوامی ریلیف کے کاموں کے لیے شفٹوں میں کام کریں تاکہ عوام کو جلد از جلد ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ ٹاؤن چیئرمین ملک عارف اعوان کی ہدایت پر سید زین علی شاہ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بلدیہ عظمی کراچی صلاح الدین یوسفزئی کے ہمراہ صبح سے رات گئے تک دوران برسات عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ اس موقع پر سید زین علی شاہ نے کہا کہ برسات کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹنے کے لیے رین ایمرجنسی سینٹر کو قبل از وقت فعال کر دیا گیا تھا۔ ٹاؤن انتظامیہ نے بارش کے پیش نظر تمام متعلقہ پہلے ہی عملے کی چھٹیاں منسوخ کر کے انہیں ہنگامی بنیادوں پر فرائض انجام دینے کی ہدایت جاری کر دی گئی تھی۔ مومن آباد ٹاؤن میں نکاسیاب کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام نالوں اور برساتی نالوں کی صفائی کا کام مسلسل جاری ہے، جبکہ ایمرجنسی سینٹر میں جدید سہولیات کے ساتھ ایک کنٹرول روم اور ہیلپ لائن بھی قائم ہے تاکہ عوام کی شکایات فوری طور پر دور کی جا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوران برسات عملہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے دن رات اپنے فرائض انجام دے رہا ہے اور 24 گھنٹے ڈیوٹی پر موجود ہے تاکہ کسی بھی شکایت یا رکاوٹ پر فوری کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ سید زین علی شاہ نے شہریوں سے اپیل کی کہ برسات کے دوران غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں اور کسی بھی شکایت یا ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر رین ایمرجنسی سینٹر سے رابطہ کریں تاکہ مشکلات کو فوری طور پر حل کیا جا سکے۔ چیئرمین ماڑی پور ہمایوں محمد خان نے میونسپل کمشنر جاوید قمر کے ہمراہ رین ایمرجنسی کے حوالے سے گلبائی چوک، سلطان آباد، نیٹی جیٹی برج، FIA چوک کا دورہ کر کے نکاسیاب کے کاموں کا جائزہ لیا اور فوری اقدامات کی ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر چیئرمین ماڑی پور ہمایوں محمد خان اور میونسپل کمشنر جاوید قمر نے کہا کہ ماڑی پور ٹاؤن کی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں اور پانی کی نکاسی کا عمل جاری ہے۔ ہم اور ہمارے ٹاؤن کا عملہ رین ایمرجنسی کے دوران روڈ پر موجود رہ کر عوام کو بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے میں ہمہ وقت کوشاں ہیں تاکہ ہماری عوام کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹاؤن کے تمام محکمہ جات میں رین ایمرجنسی نافذ کر کے چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ہم صرف عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ تمام بلدیاتی ادارے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایک پیش پر ہیں۔ میں اور میونسپل کمشنر تمام کاموں کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ ٹاؤن میں ایمرجنسی کمپلین سینٹر فعال کر دیا گیا جس پر شہری اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ دوسری جانب ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاب کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ، میونسپل کمشنر احمد یار اور ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن محمد افضل لغاری نے بارشوں کے باعث نکاسیاب کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے گڈاب ٹاؤن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر نکاسیاب کے لیے اقدامات کا معائنہ کیا گیا اور متعلقہ عملے کو ہدایت دی گئی کہ بارش کے پانی کی فوری نکاسی کے عمل کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چیئرمین طارق عزیز بلوچ نے اس موقع پر کہا کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاب میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ عوام کو سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ بارش کے دوران نکاسیاب کے مؤثر انتظامات کے ذریعے شہریوں کو ریلیف دینا ہمارا مقصد ہے اور اس کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ میونسپل کمشنر احمد یار نے کہا کہ سینیٹیشن کا عملہ رین ایمرجنسی ڈیوٹی پر ہمہ وقت الرٹ ہے اور بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے دن رات اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ فیلڈ میں موجود ہیں تاکہ عوامی مسائل فوری طور پر حل کیے جا سکیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن محمد افضل لغاری نے کہا کہ سینیٹیشن عملہ اور تمام مشینری مکمل طور پر متحرک ہے۔ جہاں بھی پانی جمع ہوگا فوری طور پر نکاسی کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ شہریوں کو بارش کے دوران زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں۔
गुज़िश्ता रोज़ कराची में होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर का निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर किया है। बरसात के बायस सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम भरम हो गया और मजदूर तबका ख़ास तौर पर शदीद मुश्किलात से दोचार हुआ। बहुत से घराने खाने पीने की अशिया से भी महरूम हो गए और शहरियों को शदीद तकलीफ़ और परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस हवाले से 611 फाउंडेशन के चेयरमैन पास्टर अतीक कैसर भट्टी ने अपनी टीम के युमाबाद पर मुतासर लोगों की मदद की और उनको खाना पहुंचाया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से कराची शहर में बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश, जिससे मजदूर तबका और जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो बहुत परेशान है। तो 611 फाउंडेशन ने जब ये देखा तो हमारी टीम रोडों के ऊपर पानी बांट रही है, खाना बांट रही है, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि जो किसी की इस मुश्किल वक्त में हेल्प कर सकते हैं जरूर करें। 611 फाउंडेशन हमेशा की तरह अपनी टीम के साथ रोडों के ऊपर लोगों की हेल्प। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली शदीद बारिश और अर्बन फ्लडिंग के दौरान चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज़ अली बरोही अवामी खिदमत की एक अजीब मिसाल बनकर सुबह से रात गए तक सड़कों पर ही मौजूद रहे। उन्होंने न सिर्फ निकासी आब और सफाई सुथराई के इंतजाम की ज़ाती निगरानी की, बल्कि ख़ुद आवाम के दरमियान जाकर अमली इक़दाम किए। चेयरमैन हाजी नवाज़ अली बरोही ने आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंगोपी टाउन ऑफिस और मेरा ज़ाती घर हमेशा आवाम के लिए खुला है। जो भी शहरी किसी मुश्किल में हों वो बिला झिझक मेरे दरवाजे पर आ सकते हैं। आवाम की खिदमत ही मेरा असल फ़र्ज़ और सियासत का मकसद है। उनके हमरा वाइस चेयरमैन मंगोपी टाउन राना मोहम्मद आरिफ, म्यूनसिपल कमिश्नर आका खलीक, अफसरान और पार्टी कारकुनान भी दिन भर सड़कों पर मौजूद रहे और आवाम की मदद में पेश रहे। अवामी हलकों ने हाजी नवाज़ अली बरोही की अनथक मेहनत, कुर्बानी और उनकी खिदमत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा कि वह हकीकी मायनों में आवाम के खादिम हैं, जिन्होंने बारिश के मुश्किल तरीन हालात में भी साबित किया कि वो क़यादत और नुमाइंदगी सिर्फ दावों से नहीं बल्कि अमली खिदमात से होती है। चेयरमैन सोराब कोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने म्यूनसिपल कमिश्नर सोराब कोट टाउन तनवीर अराई के हमरा कराची सोराब कोट टाउन में जारी मुसलसल बारिशों के पेश नज़र ज़ेरियाब आने वाले मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स के मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ शाहराहों, बरसाती नालों और सेवरेज लाइनों का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन सोराब कोट लाला अब्दुल रहीम ने कहा कि टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सोराब कोट का अमला रेन एमरजेंसी के दौरान हर वक्त मौजूद रहकर आवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम करने में हम वक्त कोशां हैं, ताकि हमारी आवाम को किसी भी किस्म की कोई परेशानी और तकलीफ का सामना ना करना पड़े। कराची में जारी बारिशों के पेश नज़र पहले एतवार से कई बेहतर और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सोराब कोट की बरवक्त हिकमत अमली के तहत टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सोराब कोट के मुतालिका मसरूफ़ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल नहीं है, जबकि टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सोराब कोट के मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स के इलाकों और मुख्तलिफ शाहराहों पर सूरत हाल बेहतर नहीं है। बहुत जल्द सोराब कोट टाउन का अमला सोराब कोट टाउन के मुख्तलिफ शाहराहों पर निकासियाब के अमल में मसरूफ़ हैं। मानसून बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि शहरियों को फौरी तौर पर रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी ने तमाम मुतालिका अफसरान को हिदायत की है कि बल्दियाती इदारों और वाटर बोर्ड के अमले के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन करके रात तक तमाम सड़कों को क्लियर कराने पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में अफसरान और अमला मुतहरिक रहें। वक्फे से जारी बारिश के सिलसिले के बाद अमले ने फौरी तौर पर पानी की निकासी के इंतजाम संभाल लिए। MD सॉलिड वेस्ट ने शहरियों से अपील की है कि गैर ज़रूरी घर से बाहर न निकलें। महकमा मौसमियात की जानिब से कल भी तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है। आवाम से इल्तिमास है कि ताउन करें और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कचरे से मुतालिक शिकायत के लिए 1128 पर शिकायत दर्ज कराएँ। मुतवक्के बारिश के सिलसिले में एमरजेंसी नाफिज रहेगी। MD सॉलिड वेस्ट की हिदायत पर तमाम अमला फील्ड में मौजूद है। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो ने ज़िला कोरंगी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके जारी निकासियाब के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि सारा दिन चलने वाली बरसात के बाद निकासियाब के काम किए जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया और बल्दियाती इंतज़ामिया आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां हैं। सड़कों को क्लियर रखने के लिए मशीनरी और अमला फील्ड में मौजूद है। चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर रखने की मशीनरी और मकामात पर तैनात है। टाउन में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। किसी सूरत कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुद तमाम कामों की निगरानी कर रहा हूँ।
چیئرمین ملیر جان محمد بلوچ نے میونسپل کمشنر آغا سمیر خان دورانی، سپرنٹینڈنٹ انجینئر رحمت اللہ میمن، ڈائریکٹر سینیٹیشن نصیر ایوب کے ہمراہ بارش کے فوری بعد ٹاؤن کے مختلف مقامات کا دورہ کر کے جاری نکاسیاب کے کاموں کا جائزہ لیا اور اپنی موجودگی میں کام کروانے۔ اس موقع پر چیئرمین ملیر جان محمد بلوچ نے کہا کہ ہم سب عوام کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ برسات کے بعد صورتحال کنٹرول میں ہے، جلد نکاسیاب کے کام مکمل کر لیے جائیں گے۔ خود تمام کاموں کی نگرانی کر رہا ہوں اور افسران کو ہدایت جاری کر رہا ہوں۔ ٹاؤن میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، تمام عملے کو فیلڈ میں رہنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ جب تک سڑکوں سے پانی نہیں اتر جاتا خود فیلڈ میں موجود رہوں گا۔ خبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے، جہاں پر مومن آباد بدر چوک میں خستہ حال مکان گرنے سے بڑا سانحہ، 7 افراد زخمی ہو گئے۔ مکان میں ANP کا دفتر قائم تھا جہاں کارکنان موجود تھے۔ SSP ویسٹ طارق مستوی کے مطابق مکان کے اندر ANP کے کارکنان موجود تھے، جنہیں ریسکیو ٹیموں نے زخمی حالت میں نکال کر فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا۔ ابتدائی تفتیش میں شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مکان میں گیس لیکیج موجود تھی اور پنکھے کا سوئچ آن کرنے پر زوردار دھماکے سے عمارت زمین بوس ہو گئی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور کرائم سین یونٹ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری علاقے میں تعینات ہے، جبکہ اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ کراچی میں موسلا دھار بارش کے باعث فضائی آپریشن بری طرح متاثر ہو گیا ہے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کئی پروازیں منسوخ اور متعدد تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں۔ بارش اور کم روشنی کے باعث 5 پروازیں لینڈ نہ کر سکیں اور انہیں متبادل ایئرپورٹس کی جانب موڑ دیا گیا۔ مختلف ایئر لائنز کی کم از کم 14 پروازیں منسوخ، جبکہ 82 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ اسلام آباد سے کراچی آنے والی پرواز ER501 2 بار لینڈنگ میں ناکام ہونے کے بعد واپس بھیج دی گئی۔ لاہور سے کراچی آنے والی PA405 اور دبئی کی FZ335 کو ملتان اتارا گیا۔ اسی طرح اسکردو سے آنے والی پرواز کو ناکام کوشش کے بعد سکھر ایئرپورٹ پر لینڈ کرایا گیا۔ کراچی سے سکھر، کوئٹہ اور اسلام آباد کی 6 پروازیں بھی منسوخ کی گئیں، جبکہ دبئی اور لاہور کی متعدد پروازیں متاثر ہوئیں۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق اسلام آباد ایئرپورٹ پر 20 پروازیں 1 سے 7 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہوئیں، جبکہ اسلام آباد اور کراچی کے درمیان 11 پروازیں بھی 1 سے 6 گھنٹے تاخیر کا شکار رہیں۔ میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان صبح سے شدید ترین بارشوں کے دوران اپنی ٹیم کے ہمراہ لیاری ٹاؤن کے مختلف مقامات پر موجود رہے۔ ان کے ہمراہ پیپلز پارٹی رہنما حبیب حسن، کونسل ممبران ملا نعیم اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان نے کہا کہ نکاسیاب کے لیے ہر ممکن کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ تمام عملہ فیلڈ میں موجود رہ کر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ٹاؤن میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تمام عملہ اور افسران کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ہم عوام کے لوگ ہیں، عوام کے درمیان ہی رہیں گے۔